الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اپنا چیپٹر پڑھ رہے تھے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور ان کی اعلیٰ اخلاق پڑھ رہے تھے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہے ایک تواضع، خاطر مدارت یا مہمان نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا لاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اپنا گھر کا خود کر کے دکھایا۔ وہ گھر میں جو بھی کام ہوتے وہ خود کرتے تھے۔ جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، یہاں تک کہ اگر جوتی بھی پھٹ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی بھی خود ہی سی لیتے، گانٹھ لیتے یعنی سی لیتے تھے۔ گدھے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر نہ تھا، آر کہتے ہیں شرم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کر کے بھی دکھایا، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ گدھے گاڑی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور بہت سے ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے وہ گدھے کی سواری کو معیوب سمجھتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کر کے دکھایا تاکہ امت کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل نہ ہو۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے میں اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اور کیونکہ پہلے جو تھے وہ قبائل جو تھے یا بڑے سردار جو تھے، ان کے جو غلام ہوتے تھے تو وہ ان کے ساتھ ایک فرق رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے، تعظیم یعنی آپ کے لیے احتراماً ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، یعنی میرے لیے اہل عجم کی طرح، جو عرب سے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ عجم کہلاتے ہیں، ہم عجمی لوگ کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس طرح میرے لیے تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے۔ یہاں پر جو ہے وہ واقعہ حضرت بلال کی طرف بھی ہے، اور اس طرح سے ایک خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گند پھینکا کرتی تھی، لیکن ایک دن جو ہے وہ گند نہ پھینکا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھنے کے لیے گئے۔ پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے تو آپ اس کا کام کرنے روز جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کے غلام تھے، اور ابو جہل جو تھا وہ ان پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے ان کی آواز سن کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 دن لگاتار ان کے پاس جاتے رہے اور ان کا کام کرتے رہے۔ تو حضرت بلال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے تھے، اور وہ اتنی محبت کرنے لگے آپ سے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو بھی انہوں نے قبول کیا، اور محبت کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں کبھی بھی بھولی نہیں جا سکتی۔ مفلسوں اور فقیروں کے پاس جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا۔ امتیازی حیثیت کہتے ہیں برتری، خاص فضیلت یا خاص برتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عام لوگوں کے ساتھ بھی اس انداز میں بیٹھتے کہ کوئی ان کو ایسے پہچان نہ سکتا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں پر بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ سے ملنے آیا، لیکن نبوت کا روب اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ نبوت ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبوت دی ہے انہیں، تو اس کا ایک روب تھا جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ جب شخص ملنے آیا تو وہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانپنے لگا، اور جو اپنی بات کہنے آیا تھا اس کو کہنے سے وہ ڈر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی، یعنی میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی کی انتہا بیان کی ہے۔ بچوں پر شفقت، بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت فرماتے، یعنی ان سے محبت کرتے تھے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے مل جاتے تھے ان کو سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر آگے اور پیچھے بٹھا لیا کرتے۔ راستے میں جو بچے ملتے ان کو خود سلام کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کی ہے۔ اب چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بڑا، سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے خود فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی سی لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی، اور اس نے سرخ رنگ کا کرتا بدن پر پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثنا ثنا یعنی خوبصورت، عمدہ، بہت خوب۔
حبشی زبان میں حسنا جو ہے وہ ثنا کو کہتے ہیں، یعنی خوبصورت چیز کو ویسے تو حسنا بولا جاتا ہے، لیکن حبشی زبان میں اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے حبشی لفظ تلفظ میں حسنا کی بجائے ثنا کہا ہے، یعنی وہ جو ان کا لفظ تھا وہ انہوں نے حبش کی وجہ سے اسی طرح ثنا جو ہے وہ پکارا ان کو، یعنی خوبصورت کہا ان کو۔